حقیقت میں ہم سب پر اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرنا، لڑائی کرنا فرض ہو چکا ہے۔ ہم پر جہاد کرنا کیا ہو چکا ہے؟ مجھ پر بھی فرض ہو چکا ہے اور آپ پر بھی فرض ہو چکا ہے۔ اگر میں سستی دکھاؤں گا میں مجرم ہوں، آپ سستی دکھائیں گے آپ بھی مجرم ہیں۔ ہم سب پر جہاد فرض ہو چکا ہے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ عین فطرت کے مطابق حکم ارشاد فرماتا ہے ہم از خود جہاد نہیں کر سکتے جب تک ہمارا امیر، ہمارا حکمران جہاد کا اعلان نہیں کرتا، ہم از خود جہاد نہیں کر سکتے۔ پوری تاریخ اسلام میں میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ کو سنہری دور سے لے کر خلفائے راشدین اور بعد میں سلطنت اسلامیہ کے تحت، خواہ وہ بنو امیہ کی سلطنت ہو، بنو فاطمہ کی ہو، بنو عباس کی سلطنت ہو، آپ کو کہیں بھی تاریخ اسلام میں یہ نہیں ملے گا کہ کسی مسلمان ملک کے ایک فرد نے، ایک وفد نے، ایک جماعت نے، ایک ٹولے نے تو جہاد کیا ہو مگر وہ کسی ملک کا نہ ہو، یعنی کسی ملک کے حکمران نے حکم نہ دیا ہو۔ میرے نبی نے جہاد کے لیے ایمان والوں کو روانہ کیا، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ سریہ جہادی دستے کو، اس دستے کو کہتے ہیں جس پہ میرے نبی آج خود تشریف فرمانا ہوں، صحابہ کو حکم دیں، جس میں خود تشریف فرما اس کو غزوہ کہتے ہیں، خود تشریف فرمان ہو تو سریہ کہتے ہیں۔ مگر وہ سارے سرایا، وہ وفد، وہ جہادی دستے میرے نبی نے بھیجے تھے، آج خود کوئی نہیں گیا۔ کہ آج خود کوئی گیا ہو جا کے لڑائی کر کے آ گیا ہو؟ نہیں گیا، اس کی اجازت ہی نہیں تھی۔ خلفائے راشدین کے زمانہ میں حضرت ناتوان جن کو کمزور کر دیا گیا ہے، وہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، والولدان الذین یقولون، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو رو رو کر میرے حضور دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، مولا ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، ہمیں عزتیں برباد کر رہے ہیں، سنگینوں پر اچھال رہے ہیں، نیتوں کی انیوں سے مولا تعالیٰ ہمارے پیٹ چاک کر رہے ہیں، مولا تعالیٰ ان کے ظلم سے ہمیں بچا لے۔ رب فرماتا ہے میرے حضور دعا کر رہے ہیں اور جاؤ جا کے ان کو بچاؤ، اگر تم نہ بچاؤ گے تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔ رب کا معاذ اللہ تعالیٰ حکم ہے ان کو بچانے کا، جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اگر ہم جہاد نہ کریں گے تو مجرم ہیں۔ ہماری یہ عادت شدید ترین نقصان دہ عادت ہے جی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں بھی دعا کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ کشمیر والوں پہ رحمت نازل فرما۔ اور تنہا دعا کافی نہیں ہے، میرے نبی میدان جنگ میں تلوار لے کے آئے تھے، بدر میں دعا مانگی تھی، مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دعا نہیں مانگی تھی۔ دعا بھی مانگ، اللہ کا حکم ہے، مگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھ۔ تیرے حکمرانوں پہ فرض ہے کہ وہ اعلان کریں جہاد کا۔ فوجی تنخواہیں کس بات کی لیتے ہیں؟ عیاشی کس بات کی کرتے ہیں؟ ان کا فرض ہے، حکمرانوں کا فرض ہے وہ کافروں کے خلاف اعلان جہاد کریں۔ جب وہ اعلان جہاد کریں پھر تمہارا فرض ہے کہ تم ان کی امداد کرو۔ مسلمان عورتوں نے بھی میرے نبی کے زمانے برکت نشان میں سنہری دور میں جہاد کیا۔ یہ نہیں کوئی لڑائی لے کے کرنے کے لیے تلواریں لے کے نکلی تھیں، نہیں، ایسے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بعض بہادر خواتین نے تلوار لے کے بھی لڑائی کی، لیکن ساری خواتین میدان میں نہیں نکلی تھیں۔ انہوں نے جہاد کیا کیا تھا؟ مسلمان گھوڑوں پر سوار ہو کر، خچروں پر سوار ہو کر، گدوں پر سوار ہو کر، اونٹوں پر سوار ہو کر کفار کے مقابلہ میں نکلتے تھے۔ زمانے میں اتنی ترقی نہ کی تھی، پیداوار زیادہ نہ تھی، ان کی رسیوں کی ضرورت تھی، گھوڑوں کو باندھنے کے لیے، گدوں کو، اونٹوں کو باندھنے کے لیے، ان کی لگامیں تیار کرنے کے لیے مسلمان عورتوں نے اپنی چوٹیاں کاٹ کے دے دی تھی کہ ان سے رسیاں تیار کر کے ان کی واگیں تیار کر لو۔ یہ مسلمان عورتوں کا جہاد تھا۔ جہاد جو آدمی جتنی طاقت رکھتا ہو ویسے ہی جہاد کرنا ہوگا۔ حضرت حسان بن ثابت وہ تلوار لے کر جہاد نہیں کر سکتے تھے،
تتا قلم کے ساتھ، زبان کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، اور اپنے حکم دیا جہاد کرو۔ وہ لوگ عرض کر رہے ہیں مولا تعالیٰ اخرجنا من هذه القرية ظالم اہلها، مولا تعالیٰ اس بستی کے رہنے والوں نے ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، ہمیں اس بستی کے ظلم سے بچا، آزادی نصیب فرما۔ وجعل لنا من لدنک ولیا، مولا تعالیٰ ہمارا کوئی حمایتی پیدا کر دے، ہمارا کوئی حمایتی بھیج دے۔ رب ان پہ کرم فرما سکتا ہے، طاقتور ہے، چاہے تو سارے کافروں کو تباہ و برباد کر دیں، مگر تم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تم کس مرض کی دعا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ نہ بیٹھے رہو، تم میدان میں نکلو، مقابلہ کرو کافروں کا، جیسے مقابلہ ہو سکے اسی طرح کرو، جتنی تیری اندر طاقت ہے۔ پھر جب حکمران وقت مقابلے کا اعلان کر دے گا، ہم سب پر فرض ہوگا جان مال ہر اعتبار سے اس کے معاون بنیں گے، جس طرح ہو سکے گا اس کا معاون بنیں گے، اپنا مال دیں گے، جان دیں گے، مجاہدین کے گھروں کی حفاظت کریں گے، ہماری ذمہ داری، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوگی۔ رب ذوالجلال فرماتے ورز کرتے ہیں وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، مولا تعالیٰ ہمارا کوئی کے گھروں کی حفاظت کریں گے، ہماری ذمہ داری، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوگی۔ رب ذوالجلال فرماتے ورز کرتے ہیں وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، مولا تعالیٰ ہمارا کوئی مددگار اور معاون مقرر کر دیں۔ رب فرماتا ہے وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں دعائیں، اٹھو ان کے خلاف اعلان جہاد کرو کافروں کے، کہ جنہوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلاتا ہے الذین، وہ لوگ ایمان والے جو ہیں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یاد رکھو ایمان والے جو لڑائی کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں۔ وہ ایمان والو فقاتلوا اولیاء الشیطان، اٹھو کافروں کے یاروں کو قتل کر کے رکھ دو، کافروں کا کوئی بھی یار باقی نہ چھوڑو، تم میرے ہو اور کافروں کا مقابلہ کرو۔ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا داؤ، اس کا مکر کمزور ہے، وہ کبھی تم پر فتح نہیں پا سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ غم کرو نہ سستی دکھاؤ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تم کو کامیاب کروں گا، شرط یہ ہے تم ایمان والے بن جاؤ۔ آج آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملکوں کی تعداد کتنی ہے؟ 56 یا 57۔ اتنے مسلمان ملک ہیں کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ ان فوجیوں، ان حکمرانوں پر قربان کریں جو اعلان جہاد کرنے والے ہیں۔ تمہارا فرض بنتا ہے کہ اب پورا عالم اسلام کفر کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، یہ ان کا فرض بنتا ہے، اور نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے حضور مجرم ہیں۔ ہر بندہ اپنے طور پر یہ احساس کرے ذمہ داری میری بھی تھی، جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں کہہ چکا ہوں، مگر میری ذمہ داری بالواسطہ ہے، انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ میں ڈائریکٹ نہیں کچھ کر سکتا، میں نہیں کر سکتا کہ میں اپنے ہاتھ میں بم پکڑوں اور اسرائیل چلا جاؤں، بم پکڑوں یا کشمیر کے اندر چلا جاؤں، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایک امیر کے تحت ہو کے لڑائی کرنا، تاکہ ایک طریقہ کار کے تحت کافروں کا مقابلہ کیا جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تنہا تنہا چلے جاؤ، نہیں اجازت اس چیز کی۔ حکم ہے تمہارا امیر ہو وہ اعلان جہاد کرے اور تم اس کی حمایت کرو۔ اگر امیر اعلان جہاد کرے ہم حمایت نہ کریں گے تو پھر ہم سارے کے سارے مجرم ہیں، ہم سارے کے سارے، خواہ وہ عورتیں ہیں، پردہ نشین عورتیں، خواہ وہ مولوی ہیں، خواہ وہ صوفی ہیں، خواہ کچھ بھی کیوں نہیں ہیں، اگر حکومت اعلان جہاد کافروں کے خلاف کرے تو سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق انہوں نے ان کو اس کی امداد کرنی ہوگی، اور اگر عالم اسلام کا المیہ ہو تو پورے عالم اسلام پر واجب ہوتے ہیں۔ تو اب پاکستان سمیت جتنے جاؤ، آج آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملکوں کی تعداد کتنی ہے؟ 56 یا 57۔
اتنے مسلمان ملک ہیں، بدبخت اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا، اس کے مقابلہ پہ کون نکلے ہیں آج کل؟ بتاؤ، ہاں بتاؤ تو، حماس کون نکلے ہیں؟ ان 56 یا 57 ملکوں میں حماس کسی ملک کا نام ہے؟ جی یار بڑے سست ہو، ہے کسی ملک کا نام؟ یہ کس کا نام ہے؟ ایک تنظیم کا نام ہے، ملک کا نام نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی تنظیم نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے، اس کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ چھوٹی سی تنظیم کے مقابلہ میں وہ بغیرت ہو گئے ہو 57 ملک، 56 ملک، تم ہاتھوں پہ ہاتھ نہ بیٹھے ہو، ڈرتے ہو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ مسلمان، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ایک بہادر ملک ہے، مگر بے غیرت ہے میں کہوں گا۔ وہ ایک حماس تنظیم نے ایک ایٹمی ملک فلسطین نے، یعنی ایک حماس تنظیم نے جو اسلحے کا انبار ڈھیر ملک ہے اور جس کے پیچھے پورے کا پورا امریکہ ہی نہیں سارا یورپ اس کے پیچھے ہے، فرانس کے سارے یہودی ملک، فرانس بھی یہودیوں کا ہے، وہ اس کے ساتھ ہیں، مگر حماس ان کو ناکو چرن چبوا دیے اور تم کشمیر کو کچھ نہیں کر سکے۔ پھر میں کیسے تم کو غیرت مند کہوں؟ کیسے مانو کہ تم بڑے غیرت مند ہو؟ خواہ فوجی ہیں خواہ حکومت والے ہیں، سارے بے غیرت ہیں۔ تمہیں اعلان جہاد کرنا چاہیے، اگر پھر ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، ہم بے غیرت کہلوائیں گے، پھر ہمارا فرض ہوگا